ہماری یہ پوری تحریک ایک تحریک ہے جماعت اسلامی، اور جماعت اسلامی کے قیام 1941 میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے رکھا تھا، اس سوچ اور اس فکر کے ساتھ کہ اس تحریک اور اس تنظیم کے ذریعے سے اقامت دین، اعلاء کلمت اللہ، حکومت الہیہ کا قیام کیا جائے۔ یہ بات جماعت کے دستور کے دفعہ 4 میں واضح طور پر لکھا گیا ہے، اور یہ وہ مقصد ہے کہ جس کے لیے انبیاء کرام اللہ تعالیٰ نے بھیجے، آسمانی کتابوں کا نزول ہوا، اور بالخصوص آخری کتاب قرآن پاک اور خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی مقصد کے لیے آئے، ان اقیم الدین کہ دین قائم ہو جائے، لیظہرہ علی الدین کلہ، دین غالب ہو جائے، ویکون الدین کلہ للہ، اور دین خالص ہو جائے۔ تو یہ جو مقصد ہے جماعت اسلامی کا، اسلامی تحریک کا، یہ قرآنی مقصد ہے، یہ پیغمبری مقصد ہے، اور یہ مقصد ہماری ایمان کا اور اسلام کا تقاضا ہے، یہ کسی فلسفی کا، کسی دانشور کے ذہن کی ایجاد اور اختراع نہیں ہے۔ ILM اس تحریک کا حصہ ہے۔ یہ جو برادر تنظیمات ہیں، جس میں ایک اہم برادر تنظیم اسلامک لائرز موومنٹ ہے، برادر تنظیمات کا فلسفہ اور سوچ یہ تھی کہ مختلف واک آف لائف میں، مختلف شعبہ حیات میں، وہاں کے لوگوں کی علمی سطح، ان کے نفسیات اور اس کمیونٹی کے مجموعی ماحول کو پیش نظر رکھتے ہوئے ایک برادر تنظیم کھڑی کی جائے، اور ان میں کام یہی کیا جائے کہ جو اسلامی تحریک کا مقصد اور نصب العین ہے۔ تو یہ جو ILM کا جامع ہے، یا تنظیم ہے، یا اجتماعیت ہے، یہ حکمت کا تقاضا ہے۔ اس کمیونٹی کے نفسیات کو سامنے رکھ کر آپ ہی بہتر انداز سے اس میں کام کر سکتے ہیں۔ اس کمیونٹی کی مجموعی ماحول میں آپ ہی پیش رفت کے بہتر راستے تلاش کر سکتے ہیں۔ اس لیے اسی حکمت اور فلسفے کے تحت ILM کا قیام کیا گیا ہے، اور مجھے بہت خوشی ہے کہ خیبر پختونخوا ILM بہت اچھے انداز سے اپنی قیادت کے ذریعے سے اپنے سفر کو آگے بڑھا رہے ہیں، اور آج بھی باوجود یہ کہ موسم بہت خراب ہے پورے خیبر پختونخوا میں، یہ جو 3 دن ہیں اس کے بارے میں فورکاسٹ ہے کہ شدید بارشیں ہوں گی، اور PDMA نے ریڈ الرٹ بھی جاری کر دیا ہے۔ اس کے باوجود جو کہ ہزارہ اور اپر KP یہ لاک ہے، برف باری کی وجہ سے بالکل بند ہے تقریباً سے راستے، یہاں پہ آپ لوگ اتنی تعداد میں آئے ہیں، تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ الحمدللہ یہ تنظیم ایک بہت ہی جاندار تنظیم ہے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ ڈیرہ اسماعیل خان سے لے کر چترال تک میں جب دوروں پہ جاتا ہوں، مجھے ڈسٹرکٹ بارز میں، تحصیل بار میں بہت ہی کمپیٹنٹ، بہت ہی باصلاحیت اور بہت ہی جذبے والے نوجوان وکیل جو ہیں وہ ملتے ہیں۔ تو مجھے بالکل اپنے ساتھی کی بات سے اتفاق ہے جو مجھ سے پہلے انہوں نے کہی کہ انقلاب کا روشن صبح کالے کوٹ کی جدوجہد سے طلوع ہوگا۔ تو انشاءاللہ آپ کے کالے کوٹ سے انقلاب کا روشن صبح طلوع ہوگا۔ مجھے آپ سے بڑی امیدیں ہیں، توقعات ہیں، اور یہ درخواست کروں گا کہ اس کام کو آگے بڑھایا جائے۔ کام آگے بڑھا ہے، لیکن ابھی بھی کافی گنجائش ہے، اور ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنی چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس خوبصورت مقصد سے، جو قرآنی مقصد ہے، انبیاء کے مقصد سے وابستہ کیا ہے۔ وہ جو اکبر نے کہا ہے، میں اکثر یہ شعر سناتا ہوں، تعلیم یافتہ لوگوں کو سناتا ہوں، کہ زندگی کے اندر اگر یہ خوبصورت مقصد و نصب العین نہ ہو تو زندگی کے اندر کشش ہی کیا رہ جاتی ہے، اس کی کشش ہی ختم ہو جاتی ہے۔ کہ جو اکبر نے کہا تھا کہ کیا کہیے احباب کیا کاری نمایاں کر گئے، BA کیا نوکر ہوئے، پنشن ملی اور مر گئے۔ یہ تو کوئی زندگی نہیں ہے۔ زندگی تو یہ ہے کہ جو مقصد کے لیے ہو، نصب العین کے لیے ہو، آپ کے اوقات، آپ کی صلاحیتیں، آپ کا سٹیٹس، آپ کا عہدہ، آپ کا منصب، آپ کی تگ و دو، آپ کی جدوجہد، آپ کے وسائل، آپ کی مال، آپ کی اولاد، آپ کی دن اور رات، آپ کی زندگی ایک مقصد کے گرد گھومتی ہو، وہ حقیقت میں زندہ لوگ ہیں، وہ حقیقت میں زندہ لوگ ہیں۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں ایک ایسی اجتماعیت ملی ہے کہ جس نے ہمیں اس مقصد سے وابستہ کیا ہے اور ہمیں سپورٹ کر رہا ہے اس مقصد کے لیے۔ تو میں اس پہ آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ آپ لوگوں کا یہ قافلہ بڑھے گا۔